خزانوں کے قدیم شہر ملتان کے بارے میں مورخین میں آپس میں اختلاف ہے۔ بعض مورخین کا کہنا یہ ہے کہ شہر 8,000 سال پرانا ہے، جبکہ بعض 5,000 سال پرانا قرار ہے۔ اس حوالے سے جب مختلف جگہوں کی ملتان میں کھدائی ہوئی تو اس دوران نہ صرف چھوٹے موٹے خزانے ملے بلکہ نوادرات کا خزینہ ملا، اور یہ نوادرات باقاعدہ طور پر موہنجودڑو اور ہڑپا، جس کی قدامت 5,000 ساڑھے 4,000 سال بیان کی جاتی ہے، اس کے ہم اثر۔ میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، اور آپ دیکھ رہے ہیں مسافر پاکستانی یوٹیوب چینل۔ لیکن اس وقت میرا مقصد ملتان کی قدامت بتانا نہیں، اس وقت ملتان میں مختلف وقتوں میں جو لوگ حکمرانی کرتے رہے یہ بتانا نہیں، بلکہ یہ بتانا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے قبل ضلع عدالت جو کہ قدامت کے اعتبار سے انتہائی قدیم ہے، وہاں مال خانہ نمبر 1 جہاں جو کہ 80 سال سے بند پڑا تھا، وہاں عمارت کی توسیع کے حوالے سے جو معمولی کھدائی ہوئی، اس معمولی دیواروں کو منہدم کیا گیا، تو باقاعدہ طور پر وہاں سے سونے کے سکے، کاسی کے سکے اور دستاویزات دریافت، جس کی اطلاع سول جج کو دی گئی، جنہوں نے شہری انتظامیہ کی مدد لیتے ہوئے اس جگہ کو مال خانہ نمبر 1 کو سیل کر دیا، اور ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود اب تک اس خزانے کے بارے میں یا نوادرات کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس مال خانہ نمبر 1 میں کون سا خزانہ دفن ہے، یا کتنے خزانے یا کون سی فائل۔ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر محکمہ آثار قدیم جس کا یہ کام ہے، جس کا کام کھدائی کر کے نوادرات دریافت کرنا ہے، آثار دریافت کرنا ہے، وہ خاموش ہے۔ محکمہ آثار قدیم کے بعض افسران کا کہنا یہ ہے کہ انہیں اب تک اس حوالے سے اطلاع نہیں دی گئی۔ اس حوالے سے میری ماہر آثار قدیم جنہوں اس شریف میں حضرت جلیل شاہ سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب کھدائی کروائی تھی، ان سے بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ باقاعدہ طور پر 1894 میں انگریزوں نے ایک آرڈیننس بنایا تھا، اس کے بعد اینٹی کوٹک ایکٹ بنایا گیا 1975 میں، جس کے تحت محکمہ آثار قدیمہ کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ جس جگہ انہیں اس بات کا شک ہو کہ یہاں کوئی نوادرات دفن ہے یا یہاں کوئی آثار موجود ہے، تو وہاں از خود جا کر کھدائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نہ تو کسی اجازت کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی پرمیشن کی ضرورت ہے، اس کے لیے کسی کی لیٹر، کسی کے اجازت کی ضرورت نہیں، بس صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ جگہ جو دریافت ہوئی ہے، جو خزان دریافت ہیں، کب کے ہیں، وہ کون سے نوادرات ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ملتان میں لاتعداد خزانے مدفون ہیں، اور آج تک وہاں کے محکمہ آثار قدیمہ کبھی اس حوالے سے کوئی کوشش نہیں کی۔ اگر یہ قدرتی طور پر ایک خزانہ سامنے آ گیا ہے تو اس حوالے سے محکمے کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ اس پر تحقیق شروع کرے، اور ان دونوں ایکٹ کے تحت یہ پراپرٹی جو کہ حکومتی ملکیت ہے، حکومت کے حوالے کرے۔ لیکن تاحال اس حوالے سے ماں سوائے میڈیا پر خزانہ دریافت ہونے کے چرچے کے علاوہ کچھ نہیں، بلکہ تمام محکمے جس میں شہری انتظامیہ، محکمہ آثار قدیمہ یا ضلعی عدالت مکمل طور پر سو رہی ہے۔